الرحمن الرحیم۔ کیا خاوند اور بیوی کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں؟ میاں بیوی کپڑے اتار کر ننگے ہو کر ایک ساتھ سو سکتے ہیں یا نہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں، چونکہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو لوگ پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے یہ نہیں جان پاتے کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط، اور اس کی وجہ سے وہ نہیں جان پاتے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ اسلامی نظر میں صحیح ہے یا غلط۔ ایسی باتیں جو ہمارے لیے آپ کے سامنے بیان کرنا ایک شرم و حیا کے خلاف ہے، لیکن دین کی باتوں میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی باتیں جاننی ہیں اور آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اور وہ شرم و حیا کے خلاف باتیں ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں اور وہ دین کی باتیں ہیں تو آپ وہ الفاظ استعمال کریں جو ادب کے الفاظ ہوں۔ ادب کے شہد کے ساتھ آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں، شرمندگی محسوس نہ کریں۔ دین کی باتیں پوچھنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آج آپ کے سامنے اسی سے متعلق بتانے والا ہوں۔ آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ شوہر اور بیوی دونوں کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں یا نہیں ایک ساتھ، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یقیناً کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، مرد کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا حلال ہے۔ بیوی اور لونڈی جن سے جمع کرنا حلال ہے، اور اسی طرح وہ دونوں بھی مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس کی دلیل و مشہور احادیث ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے بغیر تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا۔ اگر میاں بیوی کپڑے اتار کے سونا چاہتے ہیں ایک ساتھ چمٹ کر لگ کر، تو پھر ایسی کیفیت میں شریعت میں ناجائز و گناہ حرام نہیں ہے۔ اگر سونا چاہتے ہیں دونوں میاں بیوی کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں، اس میں ناجائز و گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بس آپ اتنا ہی نہ سنیں بلکہ اس کے بعد جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بغیر ضرورت ننگا رہا کرو، جب ضرورت پڑے تبھی ننگا رہنے کی کوشش کرو، ضرورت کے بغیر ننگا نہ رہا کرو، کیونکہ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے درمیان مقدس فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو جب اللہ کے مقدس فرشتے تمہارے درمیان موجود ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں ان کی تعظیم و تقریب، ان کا اکرام کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ کپڑے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہاں، جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، ہم بیزتی کرتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں وہ مقدس فرشتے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں، جیسے عام طور پر جو کام کاج کرتے ہیں، تو اللہ کے مقدس فرشتے وہ ہم لوگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں، تو حیا کی وجہ، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بغیر ضرورت ننگا نہ رہا جائے۔ محترم ناظرین،
شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ننگے ہو کر سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ ہو جو ادب کے خلاف نہ ہو تو ایک طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے کو آپ اپنائیں گے تو ادب کے خلاف بھی نہیں ہوگا، اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات آپ یہ جان لیجیے کہ ہم بستری کرتے وقت اتنا ہی کپڑا اتارنا چاہیے جتنے کپڑے اتارنے سے ہم بستری ہو جائے۔ اگر کوئی انسان ننگا ہو کر سونا چاہتا ہے، پورے کپڑے اتار ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو جو طریقہ آپ اپنائیں گے تو وہ ادب کے خلاف نہیں ہوگا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی ننگے ہو کر سوئیں تو اپنے اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لیں، اپنے اوپر کوئی چادر وغیرہ رکھ لیں، اور اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور ادب کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا اسلام کے مطابق ہم بستری کا طریقہ اور کپڑے اتارنے کا حکم ہے۔ باوضو سوئیں، پیار و محبت اور دل لگی کی باتیں کریں، بوسہ وغیرہ کے ذریعے تحریک پیدا کریں، بدن کے تمام کپڑے اتار کر بالکل برہنہ نہ ہو جائیں، بقدر ضرورت کپڑے اتار، اور اچھا یہ ہے کہ ہم بستری کے وقت اوپر سے کوئی چادر وغیرہ ڈھانپ لیں۔ مہوائے کی حالت میں اور پیچھے کے مقام میں صحبت ہرگز نہ کریں، ایسا کرنا سخت گناہ ہے، اور مباشرت کے وقت یہ دعا پڑھ لیں جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت جماعت نمازی بنائے اور جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم جناب ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ایک نام ضرور ٹائپ